یہ ہریر گنج کے رہنے والے ہیں، انگلش میں تقریر کریں گے۔ ان کے بعد حدیث پاک پیش کرنے کے لیے محمد فرحان، محمد اصغر علی، محمد آفتاب تینوں آگے آ جائیں۔ Honorable Principal, respected teachers, respected judges, and my dear school fellows and our audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wal aqibatu lil muttaqeen, wa salatu wa salam ala khatimin nabiyyin, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ کہ جہاں تاریخ تھا، کہ جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کہ جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ Today the topic of my speech is Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Allah Almighty. He was sent in the land of Arabs. Arab land was lost in darkness before Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spread light of Islam and gave the message of Allah Almighty. A poet has said it well کہ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، کہ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی، اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، وہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں، وہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں، وہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ He taught them the oneness of Allah Almighty. He forbade them to worship idols. He proclaimed the prophethood at the age of 40. The last book of Allah Almighty also revealed on our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A poet has said it well. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کہ باخدا کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر مکر، کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر مکر، کہ جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، کہ جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک پیش کرنے کے لیے محمد فرحان، اصغر علی، آفتاب عالم، یہ تینوں ساتھ میں آ جائیں، یہ تینوں ساتھ میں آ جائیں۔ دو حدیث پیش کرنا ہے بس، وقت کا خیال رکھتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد دو حدیثیں سب کو پیش کرنی ہے۔ اور ان کے بعد نعت پاک پیش کرنے کے لیے محمد امین رفیع گنج سے ہیں، یہ امیر القادری آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ترجمہ: اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. مسلم شریف صفحہ نمبر 1050. ترجمہ: جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نیکی پر عمل کرنے والے کو. ما صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ. مشکات شریف صفحہ نمبر 87. ترجمہ: جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھے اس پر اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ترجمہ: اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما الاعمال بالنیات. بخاری شریف صفحہ نمبر 1. ترجمہ: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 491. ترجمہ: گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. ترمذی شریف صفحہ نمبر 295. جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا جب تک واپس نہ ہو وہ اللہ کی راہ میں ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 491. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ان کے بعد دعاؤں میں جن کا نام ہے وہ سارے طلباء آگے آ جائیں گے اور 2 دعائیں پیش کریں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ ممتحن حضرات کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ طالب علم سے 2 لائن سن لیں. وہ 2 لائن میں ہی پرکھ لیتے ہیں کہ کون کس لائق ہے. اور وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے مختصر وقت میں ان بچوں کو سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فہرست اتنی لمبی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب آنے والے سالوں سے ایک محفل سے کام نہیں چلے گا بلکہ 2 محفل کرنی ہوگی. اب یہ 1 روزہ نہیں بلکہ 2 روزہ محفل کرنی ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگ آئیں گے دونوں دن؟ جی ارے بولیے بھائی. انشاءاللہ. یا پھر ایسا کرنا پڑے گا کہ ایک محفل دن میں اور پھر رات میں انشاءاللہ. تو بچے ہیں تیاریاں یہ کرتے ہیں الحمدللہ. تو کوشش ہوتی ہے سارے بچوں کو موقع دیا جائے. محمد امین القادری، یہ سید امین القادری کے نام پہ ان کا نام ان کے والد محترم نے امین القادری رکھا ہے. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں امین القادری کی طرح بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کر پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے.
کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصو کے کے آقا، اب تیری دہائی ہے، اے بے قصو کے آقا، اب تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا رسائی ہے، صرف ان کی 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 رسائی ہے، کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کلام اعلیٰ حضرت کی چاشنی ہی کچھ اور ہے، الحمدللہ۔ تو دعائیں سنانے کے لیے جن کا نام میں نے لیا تھا وہ سب آ جائیں آگے، دعاؤں میں جن کا نام ہے وہ سارے طلباء ایک ساتھ آ جائیں، اور جس طرح سے میں نام لے رہا ہوں اسی طرح سے وہ کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے محمد شاکر، یہ ہسپورہ کے رہنے والے ہیں، کامران انجم بمنڈیہا، محمد ریام جھارکھنڈ ہزاری باغ، محمد فیاض سیتامڑھی کے رہنے والے ہیں، آصف احمد سعید باغ اورنگزیب یہ لاتہار کے رہنے والے ہیں، اور محمد دانش یہ بمنڈیہا کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو نمبر وائز میں جس طرح سے نام لے رہا ہوں اسی طرح سے کھڑے رہنا ہے۔ محمد شاکر، کامران انجم، اس کے بعد ریان، پھر فیاض، پھر آصف احمد، اورنگزیب، محمد دانش۔ صرف شاکر جو ہے درود پاک پڑھائے گا اور باقی طلبہ سلام کر کے اور 2 دعا پیش کریں گے، بس وقت کا خیال رکھتے ہوئے۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ آنکھوں میں سرما لگاتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے کان اور آنکھ سے فائدہ پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم بسمک آموت و احیا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے نام سے مرتا اور جیتا ہوں۔ جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مردہ کرنے کے بعد زندہ کیا اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھانے کی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وہدانا وجعلنا من المسلمین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا، ہدایت دی اور مسلمان بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم کی زیادتی کی دعا، اللہم ربی زدنی علما۔ اے اللہ، میرے علم میں اضافہ فرما۔ مصیبت کے وقت کی دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ، میں خبیث جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، الحمدللہ الذی اذہب عنی العذا وعفانی۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز دور فرمایا اور مجھے عافیت بخشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اے اللہ، میں تیرے نام سے مرتا اور جیتا ہوں۔ جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھانے کی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اللہ عز و جل کے نام سے کھاتا ہوں، اللہ کے برکت پر۔ کھانا کھانے کی بات کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وہدانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا، ہدایت دی اور مسلمان بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے دعائیں سماعت کی اور حدیث پاک کو سنا۔ یقیناً بچپنے سے جب بچوں کو دعائیں اور حدیث یاد کرا دی جائیں تو یہ دعائیں اور یہ حدیثیں بڑھاپے کی آخری سانس تک بندے کو یاد رہتی ہیں۔ جو چیزیں، جو باتیں بچپنے میں بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں وہ بڑھاپے تک محفوظ رہا کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں وقت نہیں ہے، ورنہ یہ طلباء، یہ اسٹوڈنٹس اپنے بھرپور فن کا مظاہرہ کرتے۔ اب آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے محمد دانش، یہ کارا کے رہنے والے ہیں، محمد فیصل یہ دھنگائی کے، اور محمد احمد رضا یہ رفیع گنج کے، یہ تقریر کے لیے آئیں گے۔ لیکن ان طلباء سے کہنا یہ ہے کہ جب میں اشارہ کروں تو رک جانا ہے،
چونکہ ان کی تقریر ہی اتنی ہے کہ 2 گھنٹہ یہی تینوں لوگ کافی ہیں، تو ان کو 2 گھنٹہ نہیں دوں گا میں، بلکہ 15 سے 20 منٹ کے اندر ان لوگوں کی تقریر ختم ہونی ہے۔ جب اشارہ کیا جائے تو تقریر ختم کر دینی ہے، آپ کو انعام اسی میں مل جائے گا۔ اور جج حضرات یہاں تشریف فرما ہے، جج کی حیثیت سے حضرت علامہ واعظ الحق صاحب قبلہ موجود ہیں، جو اتنے بہترین اور اتنے شاندار یہ جج ہیں، اور اس قدر ان کے پاس علم ہے کہ ان کے پاس پڑھے ہوئے بڑے بڑے ان کے شاگرد بڑے بڑے مدرسوں کے پرنسپل ہیں، استاد ہیں، اور ماشاءاللہ یہ خود حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ تو اگر بچہ ان کے سامنے صرف 2 لفظ کہہ دینا تو ان 2 لفظوں میں یہ پرکھ لیتے ہیں کہ کس حیثیت کا ہے اور اسے کس کیٹیگری کا انعام ملنا چاہیے اور کتنا نمبر ملنا چاہیے۔ چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و مشایخ اعزاء، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، آقائی نامدار، شہنشاہ دی وقار، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کسا، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائی حلیمہ کی گود کے پالے، حضرت آمنہ کے راج دلارے، حضرت عبداللہ کے جگر پارے، یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے۔ پڑھیے با آواز بلند، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و عدا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے، شہر و کلام و بقا کی قسم، شہر و کلام و بقا کی قسم، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، جس کا ترجمہ ہے چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں الضحیٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ ہے، اور اللیل سے مراد محبوب دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کا زلف عنبری ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے چہرے مصطفیٰ کی قسم، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے روح انور کی قسم یاد فرمایا، اس لیے کہ رخ پاک مصطفیٰ سے زیادہ، رخ پاک مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کی کوئی شے نہیں اور نہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سراپائے کمال کو دیکھ کر کرتے، سراپائے کمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا کبھی پیکرے حسن و جمال دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ نے ویسا ہی پیدا فرمایا۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی۔ میں نے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہ دیکھی، گویا کہ سورج آپ کے چہرے انور میں تیر رہا ہو۔ شمائل ترمذی بابو ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک ہے عن جابر بن سمرہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلی حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ والى القمر فهو عندي احسن من القمر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات میں دھاری دار سرخ یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے۔ اسی لیے تو ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان کیا یہ خوب فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت سے لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک یہی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں، کوئی خوبصورت نہیں۔ اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر بن سمرہ اور دیگر صحابہ کرام نے یہ کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے، جبکہ انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا نہیں، ساری کائنات کو دیکھا نہیں، پوری دنیا کو دیکھا نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ پورے عالم میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، یہ تو ممکن ہے کہ پورے عالم میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہو، مگر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں، کوئی خوبصورت نہیں، یہ خوبصورت نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ لوگ جہاں جہاں گئے ہو اور جہاں جہاں کے لوگوں کو دیکھے ہو وہاں وہاں میرے نبی جیسا کوئی حسین و جمیل نہ ہو، کوئی خوبصورت نہ ہو، مگر یہ لوگ جہاں نہ جا سکے وہاں کے تعلق سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں، کوئی خوبصورت نہیں۔ مثلا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو، بنگلہ دیش میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو، امریکہ میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو، ملیشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو، انڈونیشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو، تو پھر صدیق اکبر کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ یا دیگر صحابہ کرام کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ دوسری بات یہ کہ صدیق اکبر نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں اور حضور کے بعد میں جو ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھا نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے
حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں اور حضور کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں اور حضور کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں. حضرت جابر بن سمرہ اور دیگر صحابہ کرام نے اولین و آخرین کو دیکھا نہیں. تو ان نفوس قدسیہ کا فیصلہ کیسے مان لیا جائے؟ تو آئیے